کیا جج جب استعفیٰ دے دے تو اس کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آنا چاہیے؟ اب انہوں نے شاید کورٹ مارشل جو ہے یہ فیض حمید والا بھی، لیکن اس کو بھی سنا یہ ہے کہ پہلے یونیفارم پہنایا گیا اور پھر اس کو پتہ لگ گیا. آپ نقوی صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر نقوی صاحب کا وہ والا ایکٹ کسی کیس سے ریلیٹ کر کے انہوں نے یہ پیسے لیے ہیں اور فلاں کیس میں یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ مس کنڈکٹ تھا اس وقت، لیکن وہ اس وقت پکڑا نہیں گیا. آج پکڑا گیا تو ہم اس کو 209 میں کرنا چاہ رہے ہیں. اب جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ 100 جوڈیشل آفیسرز ہیں، کم از کم 100 کمپلینٹس ایسی ہیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر پینڈنگ ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 ججز کے ہیں تو آپ ان 100 ججز کے نام دے دیں یار، تاکہ صرف وہ 100 ججز گھبرائیں، باقی جو 300-400 ہیں وہ نہ گھبرائیں کہ یار ہمیں 100 ججز. جب آپ خالی ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ 100 ججز کے خلاف ہے، وہ ہر کوئی بیٹھا ڈر رہا ہوگا کہ یار کوئی میرے خلاف نہ ہو گیا. میرا تو خیال ہے ججز اور جرنیلوں کے خلاف نیب میں کیسز جانے چاہیے کرپشن کے. اگر وہ وردی اتارنے کے بعد آفٹر دی روبز اینڈ یونیفارم اگر ان کے خلاف کوئی میٹیریل ہے تو عام لوگوں کی طرح ان کا بھی نیب میں جانا چاہیے. کیا جج جب استعفیٰ دے دے یا ریٹائر ہو جائے تو اس کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آنا چاہیے؟ دیکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے نا وہ بنی ہے حاضر سروس کے لیے میرے خیال. ٹھیک، میری انڈرسٹینڈنگ آف لا، میں کسی کو اوفینڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. جو جیسے اب انہوں نے شاید کورٹ مارشل جو ہے یہ فیض حمید والا بھی، لیکن اس کو بھی سنا یہ ہے کہ پہلے یونیفارم پہنایا گیا اور پھر اس کو اگر تو کوئی چیز ریٹروسپیکٹ میں ہے اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو یور فنکشن ایز اے جوڈیشل آفیسر اور وہ بعد میں ڈگ آؤٹ ہوتی ہے تو شاید آپ کوئی ایسی امینڈمنٹ کر لیں. لیکن کانسٹیٹیوشن کی جو 209 ہے وہ صرف سرونگ جج کی بات کرتا ہے، ریٹائر کی نہیں کرتا. تو آپ یا تو کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر لیں یا اس کا وہ والا ایکٹ جو ہے. دیکھیں اگر وہ مجھے پتہ لگ گیا آپ نقوی صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اگر نقوی صاحب کا وہ والا ایکٹ کسی کیس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ پیسے لیے ہیں اور فلاں کیس میں یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ مس کنڈکٹ تھا اس وقت، لیکن وہ اس وقت پکڑا نہیں گیا. آج پکڑا گیا تو ہم اس کو 209 میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اس کے لیے نیچے یہ لیجسلیشن کر لیں. لیکن اگر ایز اے جج میں نے کسی سے فیور لی ہے اور وہ جوڈیشل کام سے ریلیٹ نہیں ہو رہا اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے ایز اے جج وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میرا کیس ہے ایسٹ بیونڈ مین کا، میرے پاس میں آج ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاڑی بدل رہا ہوں تو اگر وہ میں گاڑی لے لوں گا کوئی 5 کروڑ کی تو 5 کروڑ ٹوٹل مجھے پینشن بھی نہ ملی ہو تو میں ایسٹ بیونڈ مین تو بن گیا نا. تو مجھے کوئی تو پوچھے گا کہ بھائی تو پہلے تو کرولا تے سویک کے پھرنا سے آج تو پراڈو تے پھر رہے ہیں، کی چکر ہے. ٹھیک، جینون ہے نا. اس کو پروو کرنا وہ ایف بی آر کی ڈومین ہے. ٹھیک ہے، ڈومینز ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ نے وہ کیا، لیکن میرا خیال ہے نقوی صاحب والے کیس میں کوئی لا واز ناٹ ایکسپریسلی دیئر. ٹھیک. اب جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ 100 جوڈیشل آفیسرز ہیں، کم از کم 100 کمپلینٹس ایسی ہیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر پینڈنگ ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ تاثر آیا جی آپ نے استعفیٰ اس لیے دے دیا کہ آپ کا میرا بھی ان 100 میں نام، ان میں نام بہت سارے میں نے بھی ویلاگ سنے تھے بہت سارے. میرا ہے تو میرا ابھی بھی لے آئے، میں تو تیار ہوں جانے کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے خلاف ایک تو آپ نے یہ پروسیجر بڑا لوز بنا دیا نا. لوز یہ بنا دیا ہے کہ کوئی بھی اٹھے گا بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی کنکریٹ ایویڈنس کے، ایکشنیبل ایویڈنس کے ایک پٹیشن لکھے گا، وہ ڈال دے گا تو اس کو نمبر لگ جائے گا اور وہ اس 100 میں شامل ہو جائے گی. مجھے تو ابھی تک نہیں پتہ لگا کہ میرے خلاف کوئی ریفرنس کوئی پینڈنگ ہے یا تھا یا نہیں تھا. اگر ہے تو نکال لیں آج بھی. لیکن آپ کو اگر وہ آتا ہے تو ان دا ویری انسیپشن، ویری فرسٹ ڈے یو شوڈ آئدر انٹرٹین اٹ اور ڈراپ اٹ. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نے اس کو انٹرٹین کر لیا تو پھر انٹرٹین اس کا انیشل پروسیس کر کے پھر آپ اس کو کیو میں لگا لیں
اور پھر اس کو بتا دیں کہ اپنے ڈیفنس میں یہ تیاری کر لو. کسی جج کے خلاف ریفرنس آ جائے اور آپ اس کو رکھی رکھیں, ٹھیک ہے نا, مجھے بتائیں کہ وہ بلا خوف ججی کر سکے گا؟ نہیں کر سکے. ظاہر اس پہ تلوار لٹکتی رہے گی. ہاں تلوار. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 ججز کے ہیں, تو آپ ان 100 ججز کے نام دے دیں یار, تاکہ صرف وہ 100 ججز گھبرائیں, باقی جو 300-400 ہیں وہ نہ گھبرائیں کہ یار ہمیں 100 ججز. جب آپ خالی ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ 100 ججز کے خلاف ہے, وہ ہر کوئی بیٹھا ڈر رہا ہوگا کہ یار کوئی میرے خلاف نہ آ گیا. سر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں کیا میسج دے سکتا ہوں, تو میری تو بڑی چھوٹی حیثیت ہے ایز اے جج بھی, اور آج بھی میں ہاں ایز اے سٹیزن میں کہوں گا کہ میرا خیال ہے انہیں تاریخ میں کچھ اور طریقے سے اپنا نام لکھانا چاہیے. جیسے لکھا جا رہا ہے وہ شاید مناسب نہیں. ابھی بھی وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک, میں آپ کو بتاؤں, میرے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے 1-2 انٹریکشن ہوئے ہیں. پہلا انٹریکشن ہوا تھا ایئرپورٹ پہ, جب میں ونٹر ویکیشن پہ سری لنکا گیا تھا, اور یہ میں آئی وینٹ ٹو ہم, مجھے یہ بائی فیس بھی نہیں جانتا. میں نے جا کے اپنا تعارف کرایا, میں ملا, اور میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کا فین بیکاز آف یور بولڈ ڈیسیشنس, اور میرے وہ واقعی میرے ہیرو رہے ہیں جب تک کہ ان کے خلاف یہ کیس بھی انہوں نے چلایا. میں اپنے ججز میں بیٹھ کے, میں پہلا بندہ تھا, میرے ججز بھی اس پہ گواہی دیں گے, جب انہوں نے یہ ریفرنس بنایا ہے, میں نے کہا یہ ریفرنس 209 کا بنتا ہی نہیں ہے. یہ جو انہوں نے اس کے اندر کنفرنٹ کر رہے ہیں, یہ FBR کا ایشو ہے. ٹھیک, کہ آپ کی اتنی انکم بنتی ہے, یہ آپ کی ایسٹ ہے, یہ ایسٹ بیونڈ مین ہے, یا آپ اس کو ثابت ہوگا تو نیب میں لے جائیں گے. میرا تو خیال ہے ججز اور جرنیلوں کے خلاف نیب میں کیسز جانے چاہیے کرپشن کے, اگر وہ وردی اتارنے کے بعد آفٹر دی روبز اینڈ یونیفارم اگر ان کے خلاف کوئی میٹیریل ہے تو عام لوگوں کی طرح ان کا بھی نیب میں جانا چاہیے. یہ جو فائز عیسیٰ صاحب کا کیس تھا, یہ پیورلی انکم ٹیکس کی کوئری تھی. ٹھیک ہے نا, تو پھر انکم ٹیکس میں آپ نے پہلے شوکاز نوٹس کرنا ہے, پھر اس میں اسیسنگ آفیسر فیصلہ کرے گا, کمشنر اپیل کرے گا, ٹریبونل کرے گا, ہائی کورٹ کرے گی, سپریم کورٹ کرے گی. وہ فائنلٹی تب اٹین کرے گا کہ پھر وہ جائے گا کہ جی یہ واقعی فائز عیسیٰ صاحب نے بیونڈ مینز یہ والی ایسٹ خریدی ہوئی ہے. وہ پہلے ٹیکس ہوئے گی, پھر اس ایویڈنس کی بیس پہ آپ 209 میں لائیں گے اور اس کو کریں گے.